الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ قوم فهو منهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، 25 دسمبر کو عیسائی بطور جشن کے اس دن کو مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اس بات کی کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان اسی دن کو عیسائیوں کے ساتھ مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں اور پھولوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے بندے اور رب العالمین کے نبی تھے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم کہ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ارادے سے آئے تھے، 4 لوگ تھے، ان چاروں میں سے ایک ہی شکل رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا لی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اپنے ساتھی کو قتل کیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وما قتلوه عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں یہودیوں نے قتل کیا، وما صلبوه اور نہ ہی سولی پہ لٹکایا گیا، ولكن شبه لهم لیکن ان کو ان کی نظروں کے سامنے متشابہ کر دیا کہ اپنی ساتھی کو قتل کیا اور سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ قوم فهو منهم جو جس قوم کی مشابہات اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو بہت بڑی وعید ہے۔ تو ہمارے مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ 25 دسمبر کو عیسائی اس نیت سے جشن مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ پھولوں کا تبادلہ کرنا، مبارکبادی دینا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ رب العالمین نے ان کو یہودیوں کے سازشوں سے بچا کر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے گئے ہیں، اور قیامت کی نشانوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے آنے سے پہلے آئیں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد 40 سال اس دنیا میں رہ کر زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور فوتگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ قبر کی جگہ رکھی ہے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید والعقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام رکھیں کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ اس جشن منانے میں شریک نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔